بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. برادران اسلام اور سلوڑ شہر سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہندوستانی بھائی، ہم سب یہاں پر ایک خوشی کے اوسر پر، خوشی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں. انسان کی زندگی میں دو موقع ہوتے ہیں، ایک غمی کا موقع اور خوشی کا موقع. انسان کی زندگی میں خوشی کے موقعوں میں سب سے اہم موقع ہوتا ہے شادی کا موقع. اللہ رب العزت نے انسان کو سسٹمیٹک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. دنیا میں بہت مخلوق ہے اللہ کی، ہر مخلوق اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو پورا کرتی ہے، مگر انسان کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سلیقہ سکھایا. اسی سلیقے کے پیش نظر دنیا میں جہاں بھی انسان اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے ہر مذہب میں اس کے لیے شادی کا نظام ہوتا ہے کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت وہ ایک دوسرے سے، ان کے خاندان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ وہ ان کا آپس میں جوڑ بیٹھ رہا ہے اور بیٹھنا چاہیے. اور اس طرح سے ایجاب و قبول کر کر ہر جگہ پر اپنے اپنے طور پر جو بھی طریقہ ہوتا ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں. اسلام میں بھی اس کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں کی خوشی سے مہر متعین کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سادگی کے ساتھ نکاح کی اسلام تعلیم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل النکاح ایسرها مؤونہ، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے کہ تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت پر خرچ کرنا چاہیے، اس پر خرچ نہیں کرتے اور ہم شادیوں پر خرچ کرتے ہیں. تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے. تو اجتماعی شادیوں کی وجہ سے جو غریب اور مستحق لوگ ہوتے ہیں، جو لمبے خرچے نہیں کر سکتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ ان شادیوں کو منعقد کر لیتے ہیں تو ان کا بڑا سپورٹ مل جاتا ہے. شیخ بتا رہے تھے کہ بہت سالوں پہلے پہلی مرتبہ جب ہم نے پروگرام کیا تو والد صاحب اس میں تشریف لائے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہر سال یہ پروگرام آپ کا ہونا چاہیے، کبھی رکنا نہیں چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے طے کیا کہ بھئی ہر سال ہم کو اجتماعی شادی کا پروگرام کرنا ہے. تو ماشاءاللہ کئی سالوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور گزشتہ سال بھی والد صاحب بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے اور اس سال بھی صبح میں جب میں نکلا تو میں بولنے کے لیے گیا تو کہا میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی ہے، لیکن آپ سلام کہیے اور لوگوں کو پیغام دیجیے اور میرے طرف سے سب کو سلام کہیے. تو قرآن کریم اس موقع پر ایک ہی آیت میں سمجھا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ایک آیت پڑھی جاتی ہے جس میں بہت اچھا سبق دیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الناس، اے لوگو. یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون نے کہا ہے، مسلمانوں اے مومنوں نے کہا، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو. اتقوا ربکم الذی خلقکم، تم ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے. وخلق منها زوجہا، اور اس سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. تو اس میں نکاح کی تاریخ بھی بیان کی اور انسان کی تاریخ بھی اللہ نے بیان کی اور انسان کو کیسے زندگی گزارنا، اس زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا. تو اللہ نے کہا: خلقکم من نفس واحدہ، کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں روئے زمین پر، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، جس مذہب، چاہے بودھ ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن سب کی کڑی یہ کہیں نہ کہیں حضرت آدم اور حوا پر جا کر مل جاتی ہے.
سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. آج کی سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد سے ہے، ایسا اندازہ اور ایسا معلوم ہوتا ہے. تو جب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، انسان کو یہ درس دیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے بھائی بہن گھر میں پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے ہی روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہیے. دنیا میں انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان محبت سے، نفرت یہ انسان کی نشانی نہیں ہے. لڑنا، جھگڑنا، تکلیف پہنچانا، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا اور ایسا اختلاف کرنا اس کا نقصان، یہ تو جنگل میں جانور کرتے ہیں. مگر انسان اب ہمارے یہاں پر الٹا ہو گیا کہ جانور کی بہت ساری ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے ایسی آتی ہے کہ وہ خونخوار جانور بھی چھوٹے چھوٹے جانور کے بچوں کے ساتھ محبت کرنے لگا. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں الٹا ہو گیا کہ جانور سدھر گئے اور انسان بگڑ گئے. جو زندگی جانور گزار رہے تھے وہ انسان گزارنے لگا، اور جو انسان زندگی گزارنی چاہیے ویسی جانور گزارنے لگا. تو حالانکہ ایجوکیشن کا، انفارمیشن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو انسان اور زیادہ سدھرنا چاہیے، مگر انسان نہیں سدھر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے اخلاق اور اچھی تعلیم سے آراستہ نہیں کر رہا ہے. انسان اپنے گھروں کے اندر میں اپنے بچوں کی جیسی تربیت کرنی چاہیے ویسی تربیت نہیں کر رہا ہے. ماں باپ، چھوٹا بڑا ہر آدمی موبائل لے کے بیٹھ گیا اور موبائل پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا موبائل میں کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی شارٹ دیکھتا ہے، کوئی واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے، کوئی کس پر لگا ہوا ہے. کوئی فائدے کی چیز نہیں دیکھتے ہیں. کسی کو گیم کا چسکا لگا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان اس سے بجائے اس کے کہ اچھی چیزیں اس کو سیکھنی چاہیے، غلط چیزیں سیکھتا ہے، اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا ہے. تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس میں اس تعلیم دی کہ ایک اللہ نے ماں باپ سے پیدا کیا، حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، اور پھر حضرت حوا کو ان کی بال پسلی سے بنایا، اور پھر ان دونوں کا نکاح کیا، اور وہی نکاح کا سلسلہ آج بھی اس دنیا کے اندر میں جاری و ساری ہے. لہذا اس وقت انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرہ یہ محبت کا پیاسا ہے. اولاد گھروں کے اندر میں اپنے ماں باپ کی محبت کی پیاسی ہے. کیوں کہ ہر ایک یا تو دنیا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یا موبائل میں لگا ہوا ہے، یا دوسرے کاموں میں لگا ہے، مگر کوئی جیسی چاہیے محبت نہیں دے رہا ہے، ان کو وقت نہیں دے رہا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دی تو ہمارا مستقبل اور فیوچر اس سے زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے. لہذا اس بنا پر اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ انسانی آبادی بس رہی ہے. کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں عجیب معلومات تھی. اس میں کہا دنیا میں سن عیسوی 1800 میں 100 کروڑ انسان ہوئے، 1 ارب انسان پہلی مرتبہ ہوئے. پھر 1920 میں دنیا میں انسان 200 کروڑ ہوئے. پھر 1970 میں 1968 میں انسان 400 کروڑ ہوئے، اور آج 2024 کے اندر میں انسانوں کی تعداد 850 کروڑ ہے زمین پر. اب کہتے ہیں روزانہ دنیا میں 2 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک سال میں انسان کی آبادی میں 9 کروڑ انسانوں کی آبادی، ایک سال میں 9 کروڑ بچے پیدا ہوتے ہیں انسانوں کی. 8 سے 9 کروڑ انسان، اتنی آبادی ہو رہی ہے. تو کہا کہ اب ہر 10 سال سے 12 سال کے اندر میں انسان کے اندر میں 100 کروڑ کی آبادی بڑھ جائے گی. انسان بھی بہت، دنیا میں مال کمانا بھی پہلے کے مقابلے میں آسان ہو گیا. مگر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود انسان پیار اور محبت کے ساتھ جینا نہیں سیکھ رہا ہے. لہذا ہمیں یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، ہم محبت کو تقسیم کریں گے بھائی انشاءاللہ، بھائی چارگی کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے ساتھ. اپنے اولاد کو سکھایا جائے کہ بڑے ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کا کیسے احترام کریں. گالی گلوچ، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی غلط عادتیں نہیں ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت ایک بزرگ کا قصہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سفر میں گئے UK، برطانیہ. تو کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت پیش آئی تو میں واش روم کے لیے گیا. ٹوائلٹ کے پاس کھڑا تھا تو میرے آگے ایک عورت تھی. تو میں نے کہا کہ چلو یہ عورت جا کر آئے، اس کے بعد میں جاتا ہوں.
میں نے دیکھا کہ وہ عورت جا نہیں رہی ہے اور وہ خالی ہے، تو مجھے تعجب ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے جا کر ان سے کہا کہ بھائی آپ خالی ہے، آپ جائیے وہاں پر۔ تو وہ انگریز عورت نے کیا کہا مجھے کہ ابھی یہ اسٹیشن ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیشن جب آئے تو آدمی وہاں پر گندگی نہ کرے، گندگی کرنے سے جراثیم پھیلتی ہے اور بیماریاں ہوتی ہے، تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ گاڑی چلے اور اسٹیشن سے آگے نکل جائے اور پھر اس کے بعد میں جاؤں گی۔ تو وہ کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نظافت اور صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ہر جگہ کہیں بھی تھوک دیتے اور کہیں پر بھی جا کر کچھ بھی کرتے ہیں، لہذا صفائی کا بھی اپنے گھروں کا عادی بنانا چاہیے۔ بہرحال اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت اس میں کامیابی نصیب فرمائے، تمام جوڑوں میں آپس میں محبت نصیب فرمائے، خاندانوں میں مودت اور محبت کا ذریعہ بنائے۔ اب انشاءاللہ خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، اس کے بعد ایجاب و قبول کریں گے، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ ایجاب و قبول کرا لیں گے، ان کے پاس ایجاب و قبول ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، خطبہ نکاح کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس کے بعد ہماری مجلس کا اختتام ہو جائے۔ الحمد